السلام علیکم، بات کرو انڈیا والے. ہلو، ہاں جناب، السلام بات علیکم. کریں. السلام علیکم، کون ہے میرے ساتھ بھائی؟ میں علی حیدر قرار میرا نیا نام ہے. جی میں سر. اب مسلمان ہوں اور جی میرا بھائی. نیا نام ہے علی حیدر قرار. تو علی سر حیدر آپ سے قرار. بات کرنے کے لیے علی جی حیدر قرار میرا نیو نیم ہے، جی جو مسلم جی نیم جی ہے نا. میں انڈیا سے جی جی. بات کر رہا ہوں. پہلے کیا میرا تھے؟ پرانا نام تھا، میں پہلے سکھ تھا، سردار سندر سنگھ لال تھا میرا نام. واہ جی واہ. تسی پنجابی آندی ہے؟ ہاں جی، ہاں ਤੁਹਾਨੂੰ جی ਪੰਜਾਬੀ پنجابی ਆਂਦੀ ਹੈ? گل کرو. میں ਹਾਂ پنجابی ਪੰਜਾਬੀ ਚ آندی ਗੱਲ ہے، ਕਰੋ کرو گل. ਸਾਡੇ ਨਾਲ. ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ. ٹھیک ہے پنجابی ਹਾਂ گل کرو، کوئی پرابلم نہیں. سر میں تہاڈے ਅੱਛਾ. نال گل کرن واسطے 2 ਕਿਦੋਂ مہینے ਆਪ ہو گئے. ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ. ਮੇਰੀ 800 ਅੱਛਾ. ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ. 800 ਏਕੜ? ਹਾਂਜੀ, 800 ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਏਕੜ? 'ਚ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ. ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਘਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੈਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ. ਅੱਛਾ. ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਸਲ ਤੋਂ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ. ਅੱਛਾ. ਓਕੇ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਸ. ਓਕੇ ਓਕੇ. ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ اوکے ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ نو ਸਮਝ ਆ پرابلم، ਜਾਏ. ہاں کوئی جی گل نہیں. ہاں اردو میں بات کرتے ہیں آپ سے. جی تو جی میں آپ سے 5 منٹ کے لیے سر آپ سے بات کرنا ہی میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. جی سر. اتنی بڑی فخر کی بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بات ہو رہی ہے میری. اچھا ہوا ایسے کہ زندگی کے اندر میں نے جب کالج میں پڑھانا شروع کیا نا، میں پروفیسر ہوں کالج کے اندر جی انگلش جی. کا. اچھا. تو پڑھانا شروع کیا تو ریسرچ کی میں نے ہر چیز کی. تو مجھے جب لگا کہ یہ میں نے دیکھا I observed that the Muslim religion is too much good all over the world. پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب ہے تو مسلم مذہب ہے. جب مسلم مذہب میں آیا پھر یہاں آ کے دیکھا کہ یار یہ مسلمان جو ہے یہ خود بہت بڑے بغیرت ہیں. کیسے بغیرت ہے؟ اور یار ان کو یہ نہیں پتا کہ اہل بیت کیا ہے، نبی کا گھرانہ کیا ہے. ان کو چھوڑ کر یہ لگے ہیں دوسروں کے پیچھے. عمری دین کو پکڑا ہوا ہے، ابو بکر کے دین کو پکڑا ہوا ہے. ان کو بغیرتوں کو عقل یہ تمیز نہیں، یہ نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جن کے واسطے دنیا ہے، جن کے لیے سب کچھ ہے، جن کے بغیر ہم جنت کیا کہیں کچھ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کو چھوڑ کے ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. مجھے تو سب سے بڑا دھچکا یہ لگا، سب سے بڑا دھچکا جب میں آیا. میں نے پھر پوری ریسرچ کر کے نا، 6 سال ہو گئے سر مجھے ریسرچ کرتے ہوئے. سب بات کا ریسرچ کر کے آخر میں نتیجہ یہ نکالا کہ 12 امام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، ان کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں ہے. کچھ بھی کر لو کامیابی نہیں ہے. مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتی ان کی عقل پہ پردے کیوں پڑے ہیں یار. ان کو پڑے مجھ سے زیادہ دین کے بارے میں جانتے ہیں. مجھے تو پتہ نہیں، میں تو چلو ابھی نیا آیا نا. ان کو تو پتہ نہیں، پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ عقل پہ ان کے پردے کیسے پڑے ہوئے ہیں. ان کو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ حق کیا ہے اور کیا حق نہیں ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں. جب میں مسلمان ہوا نا، مسلمان ہوا سر، مسلمان ہوا تو یہاں پہ تھے لوگ تھے کچھ ایسے سب کے. میں نے کہا مسلمان ہو تو گیا، اس میں فرقے ہی بڑے بڑے ہوئے ہیں. کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی کچھ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بنا ہوا ہے. پھر سب کے اندر میں نے جائزہ لیا. وہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ بھی گیا، 40 دن لگا کے آیا، وہاں پہ بھی دھکے کھا کے آیا. سب کچھ دیکھنے کے بعد جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی مولا علیہ السلام کی علی مولا علیہ السلام کی لعنت ہے صوفی کے اوپر، کہ جو گھر بار چھوڑ کے اپنے حقوق الباد کو چھوڑ کے دوسرے اللہ کو راضی کرنے گیا. کون سے اللہ کو راضی کرے گا؟ پہلے گھر والوں کو تو راضی کر لے جو تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں. وہ لوگوں کے بانڈے مانجنے شروع کر دیں، کیا برتن مانجے لوگوں کے. پتہ نہیں یار لوگوں کے کیسے بیوقوف لوگ ہیں. یہ پاکستان کے میں نے دیکھے وہ مولوی سنے، لعنت ہے ان کی ذات کے اوپر، مادر چود سالے بغیر. اب سوری میں گالی میرے منہ سے نکل رہی، میرے سے برداشت نہیں ہو رہا. میرے اندر جو جذبات ہیں، میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے گھر میں جب یہ پتہ چلا، ہاں میرے گھر میں پتہ چلا میں حق کے انصاف پہ ہوں. مولا علی علیہ السلام کا ایک میں نے سنا تھا کہ حق پہ چلنا ایسے ہے جیسے انگاروں پہ چلنا ہے، اور سب سے پہلے دشمن تمہارے گھر والے بن جائیں گے جب حق پر چلو گے. میں ہوں حق انصاف والا. میرے گھر کا آدمی غلط ہے، میں اس کی بھی گردن اتار دوں گا کہ یہ غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا اگلی بات یہ، جب پتہ چلا تو میں اپنے سر مجھے گھر سے بے دخل کر دیا. میں کہا نو پرابلم، دنیا میں کچھ نہ ملے آخرت میں بس ان کی محبت مل گئی ہے، مولا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت مل گئی ہے. مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. مجھے انگاروں پہ بھی سونا پڑے میں سو جاؤں گا. یہ تو مسلمان نام کے بنے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا.
ان بغیرتوں کو یہ نہیں پتا کہ محسن علیہ السلام کیسے شہید ہوئے, ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت بی بی فاطمہ پہ کیا ظلم ہوا, ان کو یہ نہیں پتا یہ اندھے ہیں, یہ پاگل کے بچے ہیں, ان کا دماغ نہیں کام کرتا, ان کو دین کا کیا پتا, یہ کون سے دین کو لے کر پھر رہے ہیں یار, یہ معاویہ کو لے کر پھر رہے ہیں اور اس کو یزید کو لے کر, ان کی وہ میں نے پاکستان کا ایک مولوی پتہ نہیں کیا نام ہے, الیاس قادری کیا پتہ نہیں, الیاس کے پتہ نہیں کشمیری کیا ہے, وہ کہتا جی معاویہ کے ساتھ ہی میں اٹھوں, لعنت تیری زندگی کے اوپر, بغیرت کے بچے, تیری وجہ سے کتنے لوگ کافر ہو گئے اور تیرے عقیدے پہ چل رہے ہیں لوگ, بیوقوف, تجھے یہ نہیں پتا کہ تیری عمر کتنی ہے, وہ دین کا تو نے اتنا مطالعہ کیا, تجھے حق کا نہیں پتا. ماشاءاللہ یار میں حیران ہوں ان کی سوچوں کے اوپر یار, میں لعنت دیتا ہوں ان کمینوں کے اوپر, اور خدا کی قسم میرے سامنے ہی آ جائے میں ان کی گردنیں اتار دوں پکڑ کے, میں ایسے دماغ کا انسان ہوں, مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے یار, یہ کیسا دین ہے یار, صحیح فرما رہے ہیں آپ, بہت خوش ان کو شرم ہی نہیں آتی. آپ انڈین پنجاب میں رہتے ہیں نا, تو ان مولویوں سے آپ کا واسطہ کم ہی پڑتا ہے, یہ بہت میرا سر میں نے سب سنا ان کو, میں نے سر ان کو سنا, میں نے سب سنا, میں نے 6 سال ہو گئے مجھے کھپتے ہوئے, 6 مہینے پہلے میں تو ہوا نا ابھی مسلم, تو ہونے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اصل کیا چیز ہے, حق اہل بیت حق, بس کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر, اہل بیت بس, بالکل صحیح فرما رہے ہیں, حق ہے, ان کو پکڑیں گے تو کامیابی ہے. اللہ نے آپ کو ہدایت دیا ہے, اللہ نے آپ کو جو ثروت دیا ہے, جو سرمایہ دیا ہے, یہ دنیا کے کسی بھی 800 ایکڑ تو کیا 10 لاکھ ایکڑ سے بھی اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. خداوند ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, آپ کے گھر والوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صحت طول عمر دے, اور انشاءاللہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں انشاءاللہ آپ کی وجہ سے اور آپ کی مثال کو دیکھ کر وہ بھی انشاءاللہ اسلام کی طرف, ایمان کی طرف راغب ہوں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں جس طرح محبت اہل بیت علیہم السلام سے نوازا ہے اور وہ نور عطا کیا, انشاءاللہ آخرت میں ہماری دعا ہے کہ آپ انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام, اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی صحبت میں محشور ہوں. بہت مہربانی آپ کی بھائی صاحب, اللہ آپ کو عزت دے. میں جی 2 منٹ کے لیے اور بات کروں گا سر. میرے ابھی آنکھوں میں آپ دیکھیں گے نا, میرے آنکھوں میں آنسو ہیں ابھی اس چیز کے لیے کہ یار یہ کون سے مسلمان ہیں یار, ان کو یہ کس نام کے مسلمان ہیں, مجھے بہت دکھ ہے یار اس بات پہ. بالکل صحیح فرمایا. مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی, تو مجھے پتا چلا, میں نماز پہلے وہ ہاتھ باندھ کے جیسے وہ پڑھتے ہیں جیسے دوسرے ویسے پڑھنے کے لیے, لیکن میں نے ہاتھ چھوڑ کے مولا علیہ السلام کے جو حق ہے, جو حق کی نماز ہے وہ پڑھنی شروع کی. میں نے جھک کر نا اہل بیت کا واسطہ خدا کو دے کے میں نے کہا یا میرے مولا اہل بیت کا واسطہ تینوں میری مشکلیں آسان کر دے. جی بالکل, خدا کی قسم میرے جسم سے بیماریاں نکل گئی, میرا سب کچھ, میں اتنا سکون کے اندر ہوں. اگر مجھے ان اہل بیت کے نام پہ میری گردن کو اتار دے, میں اتارنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, چاہے مرنا پڑ جائے, مجھے سب کچھ دنیا میری سب کچھ لٹ جائے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے یہی ہے. میرے سر 2 سوال ہیں آپ سے, اس لیے میں نے آپ کو کال کی ہے, صرف 2 سوال میرے, 2 کویسچن. کیا سوال ہے بتائیں. پہلا کویسچن میرا یہ ہے کہ یہ جو پتا کیا ایک دل میں تجسس ہے, لیکن جواب نہیں مل رہا کہیں سے, ڈھونڈ کے میں تو مر گیا, مجھے جواب نہیں مل رہا. ایک سوال میرا یہ تھا, مجھے آپ نے مختصر بس جواب دینا ہے, آپ نے جو بات منہ سے نکالنی ہے میرے لیے وہ حق ہے, مجھے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے, بس ہاں نہ کہ میں آپ نے جواب دینا ہے, میں آپ کا ٹائم بھی نہیں زیادہ لیتا. پہلا سوال یہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے جن پر لعنت کی ہے, یہ جو صوفی ہیں, کن قسم کے صوفیوں پہ لعنت کی ہے؟ ایک تو یہاں پہ کئی دربار بنا کر بیٹھے ہیں, کئی کچھ ہیں, ابھی کیسے جائزہ لیں گے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ ان کا جائزہ ان کے عقیدے کو دے کر لیا جائے گا کہ وہ کیا اہل بیت کو ماننے والے تھے یا دوسرے مولویوں کے تھے, یہ دے کر میں جائزہ لوں یا کچھ اور کوئی طریقہ ہے اس کا؟ اچھا, دوسرا سوال کیا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے, جہاں پہ جاتا ہوں یار اتنے بڑے لوگوں سے دین سیکھنے کے لیے نا, مکمل پتہ نہیں ہے, ابھی نماز سیکھی, ہر چیز سیکھی, آہستہ آہستہ آ جائے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ کہتے ہیں شرک کی معافی نہیں ہے, خدا کبھی معاف نہیں کرے گا. میں مانتا ہوں شرک کو, ٹھیک ہے, کہ خدا کو معبود ماننا, اس کے سوا کسی کو بھی نہیں ماننا عبادت کے لائق. اگر میں مولا علیہ السلام سے مدد مانگتا ہوں تو وہ مدد میں یہ مانگتا ہوں سمجھ کے کہ ان کو اللہ نے عطا کیا ہے, ان کو اللہ نے عطا کیا ہے, اور وہ زندہ ہیں. زندہ لوگ جو ہیں وہ تو شہید ہیں, شہید تو زندہ ہیں, تو جتنے امام بھی ہیں سب شہید ہوئے ہیں, وہ زندہ ہیں, زندہ سے میں مدد مانگ سکتا ہوں. لیکن میرا عقیدہ یہی ہے کہ خدا کی ذات کے علاوہ عبادت کے لائق تو کوئی بھی نہیں ہے. ابھی زندہ لوگ جو میرے کوئی دوست ہے, میں فون پہ بات کرتا ہوں, وہ لوگ کہیں بیٹھا ہے, وہ دلی میں بیٹھا ہے, اس کو میں بولتا ہوں یار مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے, تو یہ تو میں مدد اس لیے مانگ رہا ہوں, اس کو کوئی عبادت سمجھ کے نہیں مانگ رہا, اس سے مدد مانگ رہا ہوں اس لیے کہ وہ مجھ سے اچھا ہے, یا اس کے پاس پاور ہے مجھے دینے کے لیے, یا وہ مثال کے طور پہ مجھے 10,000 کی ضرورت ہے. سمجھ گیا بھائی صاحب, سمجھ گیا, دونوں سمجھ گیا. آپ آن لائن سن لیں, ٹھیک ہے نا, آن لائن سن لیں. تھینک یو میرے بھائی. جی اوکے, تھینک یو, آن لائن سن لیں جواب. تھینک یو, خدا حافظ. آپ کا میں آپ کا دعا گوں, خدا حافظ. بہت مہربانی آپ کی, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. پہلی بات یہ ہے
کہ یہ بالکل سچ ہے. احادیث میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے اہل تصوف کو لعنت کیا ہے. اب تصوف کے بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں. اس میں سے کس فرقے کی بات ہے؟ سب فرقے کی بات ہو رہی ہے. صوفی چاہے شیعہ ہو ظاہراً یا چاہے غیر شیعہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، صوفی صوفی ہوتا ہے. تو لیکن لازمی بات ہے کہ صوفیوں کی جو دشمنی ہے مذہب حقہ کے ساتھ اتنی نہیں جتنی نواسب کی ہے. یہ ایک پیمانے پہ نہیں ہے ان کا انحراف، ٹھیک ہے نا. ایک گروہ ہے جن کی دشمنی ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام، ایک دوسرا گروہ ہے جو منحرف ہیں لیکن وہ اتنی دشمنی نہیں کرتے. وہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے دور نکالیں گے، شریعت سے نکالیں گے، لیکن وہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے کھل کر دشمنی نہیں کرتے. تو صوفیہ کو سب کو لعنت فرمایا اہل بیت علیہ السلام میں. اس میں کسی قسم کی تمیز نہیں ہے کہ تفریق ہو کہ یہ صوفی ملعون ہے یہ صوفی ملعون نہیں ہے. بہت سارے صوفی ہیں جو بظاہر شیعہ ہیں، وہ سب کے سب اگر یہ ثابت ہو، اگر یہ ثابت نہیں ہے کہ کوئی شخص صوفی ہے، ٹھیک ہے نا. صوفیوں کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. مثلا ان میں سے وہ چلے جو نکالتے ہیں، وہ ریاضتیں نکالتے ہیں، یہ ایک پہچان یہ ہوتا ہے، پر وحدت وجود کے قائل ہوتے ہیں، اور پیری مرشدی کے سلسلہ کار ہوتے ہیں. ان میں سے جو مشترکات ہیں، اور پھر ان میں سے بہت سارے ہوتے ہیں کہ جن وغیرہ کے چکر میں بھی ہوتا ہے نا، جو وہ کرامات وغیرہ دکھاتے ہیں وہ اکثر جن وغیرہ کے طریقے سے ہوتا ہے. تو صوفی جو بھی ہو اہل بیت علیہ السلام نے لعنت کیا، اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن عبادت اچھی بات ہے، آپ ذکر زیادہ پڑھیں، لیکن یہ صوفیوں والی عبادت نہیں ہے کہ آپ کسی مرشد سے ذکر لے کے اس کو 40 دن کے لیے اتنے مرتبے کے لیے پڑھیں. یہ سب بدعتیں ہیں دین میں. اہل بیت علیہ السلام کی مذہب میں ان مرشد صرف اہل بیت علیہ السلام ہے. ان کے اہل بیت علیہ السلام کے بعد وہ عالم جو آپ کو صرف اہل بیت علیہ السلام کا کلام بتاتا ہے، ان کا کلام، ان کی احادیث آپ کو سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو صوفیوں کے متعلق یہ ہے. لیکن دنیا میں اگر ایسا کوئی آدمی ہے، فرض کریں کہ وہ صوفی نہیں تھا، لوگ اس کو صوفی کہتے ہیں، تو پھر وہ تو لازمی بات ہے ایک بہتان ہے، ایک بہتان ہے، وہ صوفی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسا گزرا ہے. لیکن اکثر یہ جو آپ کے مزارے ہیں پاکستان، انڈیا پاکستان میں، یہ لوگ صوفی تھے یا تصوف کے ماننے والے تھے. اب بھی ایران میں تصوف بہت عام چیز ہے. مثلا حوزہ علمیہ کیوں کہنا، حوزہ جہلیہ قم میں یا نجف اشرف میں تصوف ایک عام چیز ہے، وہ پڑھایا جاتا ہے، فالو کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے شرک کا پوچھا ہے میرے عزیز، میرے بھائی. شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائیں، اس کی عبادت کریں، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، یہ شرک ہے. یا دوسرا شرک کیا ہے کہ اللہ کا جو ولی ہے، اللہ کی جانب سے جو خلیفہ ہے، جو امام ہے، اس کے امامت میں کسی اور کو شریک کریں، یہ شرک باللہ ہے. ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں مکررن اس کو شرک کہا گیا ہے. قرآنی آیات میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ دونوں ہی شرک ہیں. ایک شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ دوسرے کو اپنا معبود بنائیں، اس کی عبادت کریں. دوسرا شرک یہ ہے کہ جس کو اللہ نے امام بنایا اس کو نہ مانیں، ایک اور آدمی کو امام مانیں، یا جس کو اللہ نے امام بنایا اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ دوسرا بھی امام ہے، دوسرا بھی اسی جیسا امام ہے. یہ بھی شرک باللہ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ دونوں شرک ہیں. لیکن غیر اللہ سے مدد لینا یہ شرک نہیں ہے. اس کی نہ کوئی حدیث ہے، نہ آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. غیر اللہ سے اب تو آپ نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بات کی ہے. میں تو کہتا ہوں کافر ہو، کافر سے آپ مدد لے لو. لوگ اپنے جانوروں سے مدد لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کافر سے مدد لینا، مسلمان سے مدد لینا، یہ اس میں کوئی کسی قسم کا شرک نہیں ہے. اور پھر اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے مدد مانگنا، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے مدد مانگیں. اور اس کے کچھ احادیث میں نے دکھائے یہاں پر بھی ہیں کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام سے مدد مانگیں. خود حضرت امام باقر علیہ السلام کو جب بخار ہوتا تھا، بدن پہ بیماری آتی تھی، بخار آتا تھا، تو وہ حدیث میں کہ وہ اپنے قمیض کو گیلا کرتے تھے اور بلند آواز میں کہتے تھے یا فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنی بلند آواز سے پکارتے تھے کہ گلی میں لوگ سنتے تھے، ٹھیک ہے. اس کی احادیث میں نے یہاں پہ دکھائی ہیں. تو یہ ہے کہ مدد طلب کرنا کسی، اور یہ صرف وہابی ٹولہ اس کو شرک مانتے ہیں. اور دیوبندی بھی جو ہے نا، وہ ان باتوں میں وہ جو ہے ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں. وہ دیوبندی جو طبقہ ہے وہ فقہ میں ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، لیکن عقائد میں کس کے پیروکار ہیں؟ عقائد میں وہ ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں. وہ بھی اگر اس کو شرک کہتے ہیں، وہ سب مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں،
سب مسلمان اس بات پہ مجتمع ہیں، متفق القول ہیں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرمت نہیں۔ اچھا